جی، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ہم بنیں گے اچھے شہری۔ یہ جماعت چہارم کا سبق نمبر 4 ہے اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے اچھے شہری کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور اچھا شہری کیسے اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ جی، شہری کا مفہوم ہے کسی بھی ملک میں رہنے والے لوگ وہاں کے شہری ہوتے ہیں اور چاہے وہ دیہات میں رہیں، چاہے وہ شہر میں رہیں یا کسی بھی جگہ پر کسی ملک میں رہنے والوں کو ہم شہری کہتے ہیں اور انگلش میں ہم اسے سٹیزن کہتے ہیں۔ اور جو اپنے ملک کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے وہ ایک اچھا شہری ہوتا ہے اور اچھے شہری کی بہت سی خصوصیات ہیں اور آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے کہ ایک اچھا شہری اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کے فائدے کے لیے کیا کر سکتا ہے اور کس طرح اپنے ملک کے فائدے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھے شہری کی خصوصیات میں سے ہم سب سے پہلی خصوصیت جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک ذمہ دار شہری ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیسے اپنے کام کو انجام دینا ہے۔ جی بچوں، اچھے شہری کی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ان میں سے جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ اس ملک کے قوانین کی پاسداری کرنا ہے۔ قوانین کس کو کہتے ہیں؟ قوانین کہتے ہیں ان ضابطوں کو، ان اصولوں کو اور ان قوانین یعنی کہ لاز کو جنہیں ہم عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو اس کے لیے سب سے زیادہ نقصان ہمارے ملک کو اور پھر ساتھ ساتھ ہمیں ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہمیں گاڑیوں پہ چلنے کے لیے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ گاڑی کو کہاں کس سپیڈ میں چلائیں، کیا کتنی اس کی رفتار ہونی چاہیے، اسی طرح اگر ہم اپنی ہر چیز کا خیال رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قانون کی پاسداری کر رہے ہیں۔ اب جہاں پر لکھا ہے کہ پھول توڑنا منع ہے، اگر باغ میں سے ہم وہاں پھول توڑنے لگ جائیں تو اس کا مطلب ہے ہم قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو ایک اچھا شہری جو ہے وہ جس طرح کا بھی قانون ہوتا ہے وہ اس کی پاسداری کرتا ہے۔ جی، اچھے شہری کا ایک فرض سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر، محلے، قصبے اور ارد-گرد کے ماحول کو صاف رکھتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے گھر کا کوڑا باہر لا کے نہیں پھینکتے بلکہ اس کو کوڑے دان میں ڈالتے ہیں اور راہ چلتے ہوئے کبھی بھی ایسی چیزیں سڑک پر نہ پھینکیں اور نہ کبھی بازاروں میں چلتے ہوئے کچرا پھیلائیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک جو ہے وہ اس کی خوبصورتی خراب ہو اور وہ دیکھنے میں برا لگے، کیونکہ صفائی کا کام صرف ان لوگوں کا نہیں ہے جن کو حکومت نے مامور کیا ہوا ہے بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کا اپنے ماحول کا خیال رکھیں جس سے آلودگی پھیلتی ہے اور پھر اسی سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اچھے شہری ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اچھے شہری کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کا احترام کرتے ہیں، دوسروں کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی اپنی مرضی کی کوئی بات کہے اور آپ اس کی بات کو نہ مانیں، کسی کو تنگ کرنا، کسی کا خیال نہ رکھنا اور کسی کو بار بار اس چیز پر آمادہ کرنا جس کا اس کا دل نہیں چاہتا، تو یہ سب چیزیں دوسروں کی رائے کے احترام کے خلاف ہیں۔ ہمیں دوسروں کی رائے کا احترام کرنا بھی ہمارے اچھے شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور ان کے رائے کا احترام کریں۔ جی، ہمیں اپنے بڑے لوگوں کے احترام کے ساتھ چھوٹوں کا بھی احترام کرنا چاہیے اور اپنے سے جو چھوٹے لوگ بچے ہوتے ہیں یا ہم سے جو عمر میں چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان پر رحم کرنا، ان کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے سے چھوٹے لوگوں کا چھوٹے عمر میں اور اپنے سے بڑے لوگ جو ہماری عمر میں ہم سے بڑے ہوتے ہیں ان دونوں کا احترام کرنا چاہیے۔
جی بچوں، اب ہم وہ بات کرتے ہیں ان وسائل کی یا ان سہولتوں کی جو ہمیں جو حکومت کے ذریعے سے ہمیں میسر آتی ہیں، جیسے بجلی، پانی، سڑکیں، ہسپتال، اسکول، اور بہت سی ایسی چیزیں، پارک، یہ سب چیزیں ہمیں حکومت مہیا کرتی ہے، یہ سہولتیں۔ اور ان سہولتوں کو ہم مشترکہ اثاثہ یا پبلک پراپرٹی کہتے ہیں۔ اگر ان سہولتوں کے استعمال میں ہم صحیح طرح سے کام نہیں لیں گے تو ان سہولتوں کے نقصان کی وجہ سے ہم خود ہی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں، جیسے اگر ہم پانی اور بجلی کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتے تو اس کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہمیں پھر ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کبھی بجلی ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، کبھی پانی چلا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ جس کمرے میں موجود ہوں وہاں پر بجلی اگر آپ کو ضرورت ہے تو اس وقت جلائیے، اور جب کمرے سے باہر جائیے تو بجلی کو بند کر دیجیے، بلب بجھا دیجیے۔ پنکھا اگر چل رہا ہے تو اس کو بھی بجھا دیجیے۔ اسی طرح جب آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں تو پانی جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا استعمال کیجیے، اور بہنے کے لیے جب پانی ہم چھوڑ دیتے ہیں اور خود برش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس سارے عرصے میں ہمارا پانی ضائع۔ جس طرح حکومت نے ہمیں چیزیں دی ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کا بھی استعمال کرنا، ان کو جائز طریقے سے استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ وقت کی پابندی کرنا، وقت ضائع نہ کرنا، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یعنی کہ جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ وقت اسی لیے قیمتی ہے کہ وہ لوٹ کر نہیں آتا، اور ہمیں اس وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ کے ہاں اپنے ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ اگر ہم اپنا وقت کسی بری چیز پہ ضائع کر دیں گے، کسی ایسی چیز پہ ضائع کریں گے جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، تو اس وقت کا بھی ہمیں حساب کتاب اللہ کو دینا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اچھا شہری کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اور وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے تاکہ اس سے اس کو فائدہ حاصل ہو، نہ کہ وہ اپنے وقت کو اپنے نقصان کے لیے استعمال کرے۔ جی، غریبوں کی مدد کرنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا، یہ بھی ایک اچھے شہری کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ صرف نہیں ہو سکتا کہ ایک ریاست یا حکومت ہی یہ ذمہ داری پوری کرے کہ ہر انسان کا خیال رکھیں۔ اگر ہم ایک اچھے انسان ہیں اور ایک اچھے شہری ہیں تو ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اچھے مسلمان کی بھی یہی نشانی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا اور ہر ضرورت مند کا خیال رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جیسے اس کو آسانی میسر ہے اور دوسروں کے لیے بھی وہ آسانی پیدا کرے۔ یہ کام کرنے سے ایک تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور دوسرا ہمارے معاشرے میں خوشحالی آتی ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کا جب خیال رکھتے ہیں اور لوگوں کی مشکلات کو دور کرتے ہیں تو ہماری مشکلات خود بخود دور ہونے لگتی ہیں اور ہمارے دل کو تسلی ملتی ہے۔ جی، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہوں تبھی ہم لوگوں کی مدد کریں۔ ہم اپنے آپ سے، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے اور اپنی اچھی باتوں سے بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے کسی محتاج کو اگر ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیں، کسی کو سڑک پار کروا دیں، کسی بزرگ کی کوئی اس کے لیے کوئی کام کر دیں، اس کے لیے کوئی سودا سلف لا دیں، تو یہ سارے کام بھی ایک آپ دوسروں کی مدد کے لیے کر سکتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنا ایک ایمان کی نشانی بھی ہے کہ ایک اچھا مسلمان دوسروں کی مدد کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اچھے ہونے کی، اچھے شہری ہونے کی نشانی ہے کہ آپ اپنے صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں پوری کرتے، بلکہ آپ اسے دوسروں کی مدد کرنا اپنی ذمہ داری سے سمجھتے ہیں، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ کسی بھی کوشش سے گریز نہیں کرتے۔
اسی طرح جب ہم اپنے ملک کی ترقی کا خیال کریں گے، ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ترقی کا خیال کریں گے تو ہی ہم ایک مثالی قوم بن سکتے ہیں۔ اگر ہم صرف یہ کریں کہ ہم اپنا گھر صاف کریں اور کوڑا باہر پھینک دیں اور اپنا خیال رکھیں، کسی دوسرے کا خیال نہ رکھیں، تو اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نہ ہم ایک اچھے انسان ہوتے ہیں، نہ ہم اچھے مسلمان ہوتے ہیں اور نہ ہم اچھے شہری بن سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں، اپنی جو بھی سہولیات ہمیں اللہ نے دی ہیں یا ہماری گورنمنٹ نے ہمیں جو دی ہیں یا ہماری ریاست نے ہمیں مہیا کی ہیں، ان سب سہولیات کا صحیح طریقے سے استعمال کریں تاکہ ہم ان کو اچھے طریقے سے اور دیر تک ان کا